یہ اعلان کریں دا پہ آن کہ کہیں دا بچہ اگر سٹیج تے آکے دعائے ظہور امام علیہ السلام اگر سنامن چاہے سب خوشی تھی سی تاکہ ان دے وچ کچھ جذبہ نظر آ سکے. ضروری نہیں کہ 8 سال دا بچہ ہوئے، یہ تو زیادہ عمرہ دا بھی ہوئے، وہ بھی بچہ ہی ہے سارے واسطے. میری طرفوں اجازت ہے، میں گناہ نوٹ کرا دے سو چلو آج نہیں تکال اپنی قوم میں ایک جدت پیدا کرنی چاہیے تاکہ سارے بچے دے بچ سٹیج تے آمن دی بولن دی تربیت ہونی چاہیے. اور میں دعوت خطاب لیون تو پہلے عبادت بن چکی ہے. شیعان دی تو ویسے ہی ہر ویلے اٹھتے باندھے ٹھڈا لگے یا علی اٹھائے پوے بچہ یا علی مدد. میرا خیال ہے آج سارے مل جل کے کٹھے مل کے یا عبادت چکروں با آواز بلند اور ہاتھ اونچے کر کے اپنا ثبوت دیوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام دے اتھا شہدائی بیٹھے اور یہ ثبوت معمولی تک نہیں بلکہ پوری دنیا دے وچ اے پہنچ میں نظر آندے آواز رہ میں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اہل بیت دشمنات اعلانات، بآواز بلندتر صلوات. اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے محترم خطیب آل محمد مولانا سید محمد علی حمدانی آف اسلام آباد کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل علی اور مصائب کربلا آپ کے سامنے پیش کریں. جزاک اللہ خیر. صلوات پر محمد وآلہ. چھٹی کے بعد شاگرد آئیں تو زیادہ پریشان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہ تو کلاس امام حسین ہے. بلند آواز سے صلوات کی. سید الانبیاء فرماتے ہیں لا تسلو علی صلاة البتراء، مجھ پر تم بریدہ صلوات نہ بھیجی کرو، ادھوری صلوات نہ بھیجی کرو، آدھی صلوات نہ بھیجی کرو. خدا کی قسم مکتب آل محمد دنیا میں وہ واحد مکتب ہے جو محمد کے فرمان کے مطابق پوری صلوات بھیجتا ہے. خدا نے صلوات کی عزت اور اہمیت آپ ہی کو تو بتا رکھی ہے. اس صلوات کی عظمت کا ادراک رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات. اپنے مرحومین
کے لیے حاضرین مجلس عزا کے لیے اور ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہ گیا، اور خصوصاً اپنے والدین کے لیے چاہے حیات ہیں چاہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، نیک عمل کسی بھی وقت ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بہترین تحفہ جو انسان اپنے والدین کو دے سکتا ہے وہ کوئی نیک عمل ہے۔ اور ہم آج کی مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، توحید کی سورہ کا ثواب اپنے مرحومین کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہدائے ملت جعفریہ مکتب آل محمد کی قربانیوں میں اپنی زندگیوں کو فنا کرنے والی شخصیات تمام کا ادراک رکھتے ہوئے خلوص نیت سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ودیعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أصحاب الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله الأبدية السارية الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پر محمد کریم پروردگار کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کریم اللہ آج کی اس مجلس عزا کو بارگاہ شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین مجلس، ہماری مائیں بہنیں، مومنین کرام، آپ یقیناً دلی حاجات لے کے اس سخی دروازے پہ آتے ہیں اور یہاں سے دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات تمام حاضرین کی تمام شرعی حوائج پوری فرمائے۔ پروردگار التجا ہے، ہمارے کچھ عزیز مریض ہیں، حادثے کا شکار ہیں، خالق اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ شفا یاب فرما۔ ایک بچے کا دعا کے لیے کہا گیا ہے، حذیفہ محمد ہادی، خالق کائنات ان تمام کو شفا یاب فرما۔ پروردگار دینے والی ذات تیری ہے، ہم تیرے فقیر مسکین عاجز بندے ہیں۔ پروردگار اگر تیری ذات نے ہمیں اپنے دروازے سے خالی پلٹا دیا تو بتا تو صحیح تیرا دروازہ چھوڑ کے کس دروازے پہ جائیں۔ پروردگار اگر تیری ذات نے رحمت کی نظریں ہم سے موڑ لیں، خالق اللہ اتنا تو بتا ہم پہ رحم کون کرے گا۔ مالک اللہ اپنی ملکیت پہ رحم فرما۔ مالک اللہ ہم تیرے در سے رزق لیتے ہیں، بتا تو صحیح اگر رزق دینے والا ناراض ہو جائے تو رزق حاصل کرنے والا کس دروازے پہ جائے۔ پروردگار ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، اتنا تو بتا اگر تیری ذات نے کرم نہ کیا تو کرم کی بھیک کی بھکاری بن کے کس دروازے پہ جائیں گے۔ کریم اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اگر تیری ذات ہماری توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی تو ہمیں مجلس حسین میں بھی نہ بلاتا۔ پروردگار مجلس حسین میں ہمیں بلانا اس بات کی دلیل اور ضمانت ہے کہ تیری ذات ہمارے گناہوں کو بخش دینا چاہتی ہے، تیری ذات ہماری دعاؤں کو سننا چاہتی ہے۔ خالق اللہ ان التجا آنا دعاؤں کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آج کی مجلس کے آغاز سخن میں حاضر ہیں۔ کریم اللہ ہماری جھولیوں کو خالی پلٹا۔ تمام دعاؤں کی مرکزیت اور محوریت ایک ہی دعا ہے، پروردگار زمانے کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم مشکلات میں گھرے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، ہمارا وارث ہمیں عطا فرما۔ پروردگار ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، اپنے زمانے کے حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے انصار و عوان میں شمار فرما، سچے خادموں میں شمار فرما۔ پروردگار ریاکاری جیسے افریت کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو مخلوص فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، عاشقان ولایت علی حیدر کرار تشریف فرما ہو۔ آج اس سلسلے کی 7ویں کڑی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ ملک کا آغاز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خالق کائنات فرما رہا ہے میرے بندو چند باتیں ذہن نشین کر لو. پہلی بات یہ ہے کہ سلطنت اقتدار کا مالک میں اللہ ہوں. تمام اشیاء پہ قدرت میں اللہ کی ہے. نظام حیات اور موت کو خلق کرنے والا میں اللہ ہوں. میرا اللہ کیوں خلق فرمایا؟ تو آواز آ رہی ہے میں نے تمہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے. اور یاد رکھو غالب آ جانے والا اور تمہارے گناہوں کو بخش دینے والا میں اللہ ہوں. اور اسی نظریہ سخن میں پہلے نقطے پہ ہماری بات آج بھی رکی ہوئی ہے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر لینی ہے تو ایسا استاد ڈھونڈنا پڑے گا جو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سیکھتا رہا ہو اور کہتا رہا ہو کہ میں نے اتنا قرآن سیکھا ہے کہ ہر دروازے سے ہزار دروازے علم کے لیتا رہا ہوں. استاد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کلاس سے اٹھ کے جائے اور جا کے دوسرے ساتھی سے پوچھے ماذا قالا آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. ارادہ ہے کہ فضائل نہیں سننے. کوئی نوجوان جیسے بزرگوار خواہش کر رہے تھے نا کہ نوجوان دعائے امام زمانہ آ کے سنائے. میری خواہش ہے کہ کوئی نوجوان نعرہ لگائے علی ولی. ہم تو ممبر پہ ببانگ دہل بات کرنے والے لوگ ہیں. اتحاد بین المسلمین کے فقط قائل نہیں بلکہ بانی ہیں. بزم حسین سجا کے خیمہ حسینی لگا کے ہر ایک کو بلا رہے ہیں آؤ تم حسین کے مہمان ہو، ہم تمہارے خادم ہیں، خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھو اگر قرآن سیکھنا ہے نا تو محمد مصطفیٰ کے بعد علی ولی کے علاوہ کوئی استاد نہیں. سبحان اللہ. اور یہ علی 13 رجب کے واقعات عرض کیے، بچپنے کے واقعات عرض کیے. یہ وہی علی حیدر کرار ہیں جب اسلام کی پہلی توحید کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر ہو رہا تھا. حضرت ابو طالب کے گھر میں اللہ کے نبی نے سارے مہمانوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور آواز قدرت آئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محمد مصطفیٰ سارے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیجئے. کہیں ابو جہل تھے، کہیں ابو لہب تھے، کہیں کوئی اور ابو اکٹھے ہوئے تھے. بہرحال مختصر کروں کہ سارے ابو اکٹھے ہوئے تھے اور محمد مصطفیٰ فرما رہے تھے کون ہے جو میرے دین پہ آ کے ایمان لائے گا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. سب نے سر نیچے جھکائے ہوئے تھے. مجمع کے پیچھے 11 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی اور ساتھ دے نہ دے میں علی حیدر کرار ساتھ. پہلے دن بھی دعوت، لنگر خوب، اونٹ کے روسٹ، بڑے بڑے بہترین لذیذ کھانے. دوسرے دن پھر، تیسرے دن مجمع پھر اکٹھا ہوا. آپ کی زبان میں کہوں مارکا پھر اکٹھا ہو گیا. لیکن جب جانے لگے ابو طالب کھڑے ہوئے اور خاموش بیٹھ جاؤ آج میرے محمد کی بات سن کے جاؤ. اور پھر کہا نا کون ہے جو میری مدد کرے گا. علی ولی نے نعرہ لگایا انا ناصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں جو مددگار ہوں. وہیں پہ رسول خدا نے اپنا جانشین مقرر کیا. کہا یا علی انت خلیفتی و وارثی، اے علی تو میرا جانشین بھی ہے، میرا وارث بھی ہے، میرے علم کا وارث بھی ہے، میرے منبر کا وارث بھی ہے.
اور ابو طالب نے درس دیا تھا. اسی وجہ سے تو جب مکہ کے شریر بچے محمد مصطفیٰ کے پیچھے کافروں کے بچے لگا دیتے تھے اور ابو طالب ان کو منع کرتے تھے کہ نہ کرو ایسا، کہتے تھے اے سردار مکہ، اے ابو طالب کیا کریں، اب یہ بچے ہیں، بچے ہماری بات تو نہیں سنتے. اب کل علی کی ذمہ داری لگی، علی کی ڈیوٹی لگی کہ محافظ رسالت بن کے علی آپ نے جانا ہے. اب ذرا انداز سے لطف لیجئے گا، محمد مصطفیٰ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، 11 سال کے علی حیدر کرار ہمراہ ہیں، بس خاموشی سے کر کچھ نہیں رہے، خاموشی سے کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹلیاں جیب میں ڈالتے جا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹلیاں جیب میں ڈالتے جا رہے ہیں. جب شریر بچوں کا محلہ اکٹھا ہوا کہ محمد مصطفیٰ کو ستائے، ابو طالب کے لال نے جیب سے گٹلیاں اٹھانا شروع کی، کسی کی آنکھ پہ ماری، آنکھ نہ رہی، کسی کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ نہ رہا، کسی کی ٹانگ لنگڑی کر دی. سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو کے درے ابو طالب پہ آ کے کھڑے ہوئے. تمہارے علی نے ان بچوں کی آنکھ ضائع کی ہے، اس کا ہاتھ توڑا ہے، اس کا پاؤں توڑا ہے. ابو طالب مسکرا کے فرمانے لگے، کل تمہارے بچے تم سے نہ مانگتے تھے، آج میرا علی مجھ سے نہیں مانگتا. یا علی یا علی مدد حق حیدر، نعرہ حیدری حق. 11 سال کا علی، او جی کوئی بات نہیں، ایک آدھ دفعہ تو اتفاق ہو جاتے ہیں. ایسے اپرچونٹیز اگر کسی اور کو بھی اویل کی جاتی، اسے فراہم کی جاتی، وہ بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے اور اس مقام پہ آ جاتے جہاں علی حیدر کرار. میں تجھے جنگ خندق لے جاتا ہوں، جہاں ایک علی والے نے مشورہ دیا، اگر کافروں سے بچنا چاہتا ہے تو ایک خندق کھود. اب میں اس خندق کی تفصیلات میں نہیں جاتا، کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور کی تھی جس کی وجہ سے پالیسی میں کچھ فرق آ گیا تھا اور وہاں سے عمر پھلانگ کے اس طرف آ گیا. میرے ہمراہ ہے، جنگ خندق نہیں پڑھنی، فقط ایک جملہ لے کے آپ کی منزلوں کو آگے لے کے جانا ہے. اب جب اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابل میں آئے، خندق کے خیمے میں سارے کا سارا اسلام اکٹھا ہوا تھا، سارے حجت الاسلام والمسلمین، تمام کے تمام شخصیات وہاں تشریف فرما تھی. اور جب سید الانبیاء نے فرمایا اٹھو اس کا جواب دو، سوائے علی حیدر کرار کے کوئی نہیں اٹھا. علی ایک دفعہ بھی اٹھا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، ہر دفعہ محمد مصطفیٰ علی کو بٹھا دیتے ہیں اور کہا کہ یا علی کسی اور کو موقع، کوئی اور جانا چاہے. جب کوئی نہ مانا نا تو تب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. پھر پروگرام رہ گئے فضائل سننے کا. کربلا 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 کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اچھا جی، یہ ایک دو واقعات تو ہو جاتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں میں نے جلدی سے گزر کے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، بس جلدی جلدی میرا ساتھ دیجئے.
جنگ احد آ گئی، جب محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا، اس چوٹی کی نہیں چھوڑنا، میں چوٹی زری کی بات نہیں کر رہا، اس چوٹی پہاڑ کی بات کر رہا ہوں، اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا، اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا۔ جب سارے کے سارے کافر بھاگنے لگے، اب وہاں مال غنیمت کے شائقین آنے لگے، کہا اگر نہ آئے تو یہاں درہم دینار سونا چاندی تو لے کے کوئی اور چلائے گا۔ آئے ادھر لوٹنے لگے، ادھر کسی صاحب نے حملہ کر دیا، اب سارے بھاگنے لگے۔ قرآن نے خود پوری تفصیل بیان کی ہے، سارے جا رہے تھے، سارے جا رہے تھے، ایک علی حیدر کرار کھڑا تھا۔ اب آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، اللہ کا جبرائیل نعرہ لگا رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آ میدان احد میں دیکھ، کوئی مرد نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار۔ علی کی زندگی، علی اس آسمان عظمت کا نام ہے جو بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں پرواز کی اور بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ علامہ ہلی سے کسی نے پوچھا تھا علی کیا ہے؟ علامہ نے کہا خاموش ہو جا، علی علی ہے۔ کہ نہیں بتاؤ، کہا سارے کا سارا تاریخ اٹھا کے دیکھو، اپنوں نے فضائل اس لیے بیان نہیں کیے کہ لوگ کچھ فتوے لگا دیں گے، اور غیروں نے حسد کے لیے فضائل بیان نہیں کی، حسد کی وجہ سے فضائل بیان نہیں کیے۔ دیکھ آج بھی مشرق سے مغرب سارا علی کا ہے، سارے کا سارا زمانہ علی کا ہے۔ علی حیدر کرار، اگر علی کو چھوڑ کے قرآن کی طرف، قرآن کی کسی طرف کسی اور کو تلاش کر کے لائیں گے، یہ انصاف نہیں ہے۔ علم علی میرے بھائی دن 2 بجے کی نشست میں بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، شجاعت بھی علی کی ہے، سخاوت بھی علی کی۔ کل آپ تو چھٹی پہ تھے، سخاوت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اب کچھ اور باتیں سنا دیتا ہوں، توجہ ہے؟ اب وقت بھی بہت کم ہے، دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، ایک پوری تقریب مولا امام زمانہ پہ ہے، آپ بچوں سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ والدین سے کرتی ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سخاوت، خدا سلامت رکھے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اس زمانے میں بڑا حق بیان کر رہے ہیں۔ بات کوئی کرے، ٹھیک کرے تو داد دیا کرو کہ وہ حق کہہ رہے ہیں۔ میں نے خود ان کی زبانی یہ جملہ سنا ہے کہ 2 نوجوان آپس میں بحث کرنے لگے، ایک کہنے لگا حسن مجتبیٰ کے جد حسین کے جد زیادہ سخی ہیں، دوسرا کہنے لگا یزید کے آباء و اجداد زیادہ سخی ہیں۔ اب بحث ہو گئی، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ کبھی کرکٹ پہ، کبھی فٹ بال پہ، کبھی والی بال پہ، کبھی کبوتروں کے اڑانے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو کیا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ، بنو ہاشم زیادہ سخی یا بنو امیہ زیادہ سخی ہے۔ اب کہا انہوں نے پلان بنایا، اچھا ایسا کرتے ہیں، اپنی حالت فقیروں والی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پلے ککھ نہیں رہ گیا، آؤ ہمیں کچھ دو، مالی امداد کرو، مدد کرو۔ توجہ ہے؟ ایک گیا محلے بنو ہاشم، ایک گیا یزید کے محلے میں۔ توجہ ہے؟ اب جب یزید کے محلے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹاتا، کوئی دروازہ کھولتا، کوئی نہیں کھولتا، جو کھولتا وہ بھی 10 پکڑا دیتا۔ ہاں، سارا محلہ اکٹھا کر کے بڑی مشکل سے 1 لاکھ درہم اکٹھا کیا۔ اب جو دوسرا بنو ہاشم کے محلے میں گیا، پہلا دروازہ کھولا تب بھی 1 لاکھ درہم، دوسرا دروازہ کھولا تب بھی 1 لاکھ درہم، تیسرا دروازہ کھولا پھر بھی 1 لاکھ درہم۔ یہ لاکھوں درہم لے کے اس جگہ پہ آیا جہاں دوست سے وعدہ کیا تھا، کہا تو کیا لایا؟ وہ جیبیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہنے لگا، اے پنج اے رکھ لے، اے دا اے رکھ لے، بس تھوڑے سے اکٹھے کر کے کہنے لگا یہ لے کے آیا ہوں۔ کہا تو حسین کے دادا کے محلے سے کیا لے کے آیا؟ کہنے لگا دیکھنا جھولی بھر کے لایا ہوں۔
झोली भर के लाया हूँ। कहा अच्छा अब इम्तिहान तो खत्म हो गया, हम फकीर तो थे नहीं, पैसे वापस कर आते हैं। अब महल्ले बनू उस बनू में गए, बस दोनों गए। पहला दरवाजा खोला, ये तुमने दिए थे, जिसने 10 दिए थे वो भी कहने लगा नहीं 15 दिए थे, 2-2। दूसरे ने भी रख लिए, तीसरे ने भी रख लिए, चौथे ने भी रख लिए, सारी की सारी कमाई वापस करके आ गए। अब जब आए हैं ना हुसैन के महल्ले में, पहला दरवाजा खटखटाया है, कहा मौला इम्तिहान लिया था, ये पैसे वापस लीजिए। कहा नहीं वापस नहीं लेंगे। दूसरा दरवाजा खटखटाया, कहा वापस नहीं लेंगे। तीसरा दरवाजा खटखटाया, कहा वापस नहीं लेंगे। और कहने लगे हम अहले बैत अल्लाह की राह में जब किसी को दे दे तो वापस नहीं लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सखी सखावत भी इसी घराने का विरसा है, इल्म भी इसी घराने का विरसा है, शुजाअत भी इसी घराने का विरसा। तवज्जो है आप? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौला हसन मुज्तबा एक दफ़ा मदीना की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके गए। कोई साहब शाम से आए हुए थे, अब मुझे नाम से गर्ज नहीं, नाम जो भी हो, माशाअल्लाह। हाँ, और दिरहम दिनार तकसीम कर रहे थे। 5,000 तू ले ले, 3,000 तू ले ले, 2,000 तू ले ले, बस दे रहे थे। असल मसला ये था कि पुरानी तारीख हिस्ट्री ठीक करनी थी, दे रहे थे। अब जब देते रहे, मौला हसन मुज्तबा नमाज पढ़ने के लिए गए तो ऐसे ही साहब को जोश चढ़ा और कहा कि जितने सबको दिए हैं इतने हसन मुज्तबा को दे दो। मौला नमाज पढ़ रहे, यूं चांदी सोने का ढेर लगा दिया। उधर एक मवाली आया, आपकी तरह मौला का एक आशिक आया। मौला मन्नत मानी हुई थी, मेरा फला काम हो जाएगा, आपको नालैन पहनाऊंगा। ऐ मोहम्मद के बेटे नालैन मेरे हाथों से पहनिए। जैसे ही उसने नालैन पहनाए और पहना के कहा सारे का सारा सोना इस जूते देने वालों को दे दो, और मस्जिद नबवी की तरफ मुंह मोड़ के कहा अनबनो फातिमा, तुम किसकी इम्तिहान लेते हो? मैं फातिमा का बेटा हूँ। किसका इम्तिहान? बूढ़ा ताजिर, बुजुर्ग ताजिर आया, बूढ़ा ताजिर हाकिम शाम के दरबार में। अब हाकिम शाम कहने लगा तू बूढ़ा ताजिर है, हमारे आबा व अजदाद से अच्छी तरह से वाकिफ होगा, कभी उनसे तिजारत की? कहा हाँ की। कहा कैसे थे? अब जैसा उसने जवाब दिया वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कैसे थे। कहा बनो हाशिम से की। कहा की। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसीरत। जब माल लेते थे थोड़ा कम लेते थे, जब देते थे थोड़ा ज्यादा देते थे। लगता है आप चुप इसलिए कर गए, थोड़ी देर के बाद आपका भी माली इम्तिहान शुरू होने वाला है। सलावत पढ़िए बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहने लगा मुझसे कुछ मांग। इसने ताजिर ने कहा बूढ़ा हो गया हूँ, 100 साल से ज्यादा उम्र है, कर सकता है तो जन्नत दिला दे। कहने लगा मेरे बस में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं, मेरी कुदरत में नहीं, मेरी ताकत में नहीं, मैं तुझे जन्नत नहीं दिलवा सकता। कहा अच्छा तेरे अख्तियार में आखिरत नहीं है, वो दुनिया नहीं है। कहा नहीं दुनिया की कोई चीज मांग। कहा दिरहम दिनार सोना चांदी सिक्के मेरे पास बहुत है, मैं बड़ा एक एलीट क्लास का बिजनेसमैन हूँ, कामयाब सफारतकार हूँ, ताजिर हूँ, माल मता बहुत है, बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया की कोई चीज लौटाना चाहता है तो मुझे जवानी लौटा। ये कहने लगा मेरे बस में नहीं। बूढ़ा ताजिर अपने जवान साथियों से कहने लगा मुझे इसकी महफिल से ले जाओ, मुझे उसकी महफिल में नहीं बैठना, न जिसकी ताकत में दुनिया हो ना आखिरत हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अली या अली या अली। सामीने गरामी कादर, ये जोश खिताबत में निकले हुए अल्फाज नहीं, मेरे नौजवान दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, सुन्नी शिया सामीने गरामी कादर समात फरमा रहे हैं। आले मोहम्मद का घराना वाक़अन वो घराना है जिसके दर से सब कुछ मिलता है। हम किसी से लड़ने झगड़ने, हर एक के मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं और वाजिब समझते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई का फतवा है किसी की मुक़द्दसात की तौहीन न करो, बस दावत फ़िक्र देना चाहते हैं। एक दफ़ा आंखें खोलो तो सही, अली के मुकाबिल में किसको लेके आए। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं नज़्ज़िलूनी नज़्ज़िलूनी, इतना गिराया गया है अली को हत्ता युकाल अली व फुलान, अली के साथ किसी और का नाम लिख दिया गया। सखावत इसी दरवाजे से है, इल्म इसी दरवाजे से है, और ज़िंदगी की हर हयात इसी पे है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अहसनु अमला। अहसन अमल कौन सा है? पहले दिन अर्ज़ किया नमाज अहसन अमल है, अल्लाह के सजदे अहसन अमल हैं। फिर अर्ज़ किया खुदा की राह में खर्च करना ये अहसन अमाल में से है, बेहतरीन आमाल में से है। कल आप तो नहीं थे लेकिन अर्ज़ करके गुफ्तगू चले गए, इंशाल्लाह लाइव थी, आप समात फरमा चुके होंगे कि अफ़ज़लुल जूदे, सबसे अफजल जूद, अल जूद फिल्लाह इबादतुल मुकर्रबीन, राह खुदा में खर्च करना ये मुकर्रबीन की इबादत है। आप ज़िंदगी में कोई मशवरा मांगे, कोई मोहताज हो मदद मांगे, कोई सवाल हो, कोई सवाल लेके आए उसे खाली न पलटाना, ये आले मोहम्मद के घराने का दर्स है। और वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की इताअत भी बड़े ज़रूरी अहसन आमाल में से। जो अपने वालिदैन की अज़मत पे चंद जुमले सुनना चाहते हो बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु, ये अहसन अमल, पांचवा अहसन अमल आज बता रहा हूँ। कल तरबियत औलाद पे गुफ्तगू होगी और उसके बाद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर कि फरमाया कि अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज, सबसे अफ़ज़ल अमल अपने ज़माने के इमाम का इंतज़ार है। मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त गुजार हूँ, सखावत पे नारे मोमिनीन ने बड़े लगाए हैं, आज इनके दिल बड़े वसी हुए पड़े हैं और इंशाअल्लाह इमाम के इनाम पे इस इमाम बारगाह की तामीर व तरक्की में ये अपना भरपूर किरदार अदा करने का इंतजामिया जल्दी जल्दी उठ के नो छापस बचे। इन दौरान मैं एक गुजारिश करे सा पढ़े लिखे जवानों तो जड़े यूट्यूब चैनल नेट और मैं पहले भी गुजारिश की थी आई असा इमाम बारगाह दा यूट्यूब चैनल एक इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, उनको सब्सक्राइब करना है। इमाम बारगाह हुसैनिया शबीराबाद, और सब्सक्राइब करके सो एक टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ इन कंस्ट्रक्शन के बारे या उलमा दा खिताब उन दे मौजूद हो सके। अगर कहीं फेसबुक पे सर्च करनी है, फेसबुक के उत्ते भी जवार ताहिर नकाश, फेसबुक की आईडी है जवार ताहिर नकाश, सर्च करे सो जवार ताहिर नकाश। ईमेल भी ये नेट ते फेसबुक ते टोटल लाइव बेंदी पी है। ये जरा यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस कराए ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमाम बारगाह फॉर हेल्प। मैं उन्हें जवाना को भी गुजारिश करे सारा दिन यूट्यूब जड़े चैनल इस्तेमाल करें या फेसबुक, वो अगर ई पासे डाइवर्ट थी वजन कन्वर्ट थी वजन, कन्वर्ट तो नहीं आखना चाहिए। तो जी औरतों में गुजारिश है कि जल्दी जल्दी चंदा कर गिनो, औरतों को गुजारिश है कि जल्दी जल्दी चंदा कर गिनो।
وہ سارا ڈی اگر تھوڑا جاؤں کو دیکھ گنسن سبسکرائب بھی کر گنسن اور ہر سنیپ کو ہر جڑی وہ اپلوڈ ہو سی ان کو اگر لائک کر گنسن تو یہ ایویں سمجھو تاری یہ امام بارگاہ واسطے مدد ہے. جزاک اللہ خیر. نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تیلانا نعرہ حیدری. انہیں علامہ صاحب نے آکے ملک اظہر علی ملک اظہر اسلام آباد سے ملک اظہر اسلام آباد سے 50,000 کا عطیہ اس امام بارگاہ کے لیے دیا ہے. ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. اور تھوڑی جی بھی گزارش کرے ساں جوان پڑھے لکھے کل اگر توڑے کو لو وقت ہوئے کل دن کی مجلس کے بعد 4 سے 5 لجپال فارم پر آپ آ جائیں. علامہ صاحب ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. ان کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے ہادی ایجوکیشن سسٹم. یہ ان کے پرنسپل بھی ہیں اسلام آباد میں. مجھے بتانا تو نہیں چاہیے تھا اب میرے منہ سے بات نکل چکی ہے. شاہ صاحب حافظ قرآن کی اکیڈمی سمجھیں. یہ بچے سلیکٹ کرتے ہیں کوئی ان میں سفارش نہیں ہے ان کے ٹیلنٹ پہ ہے. انہوں نے ایک کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے. اگر کسی کا بچہ گیا ہے یا جانا چاہتا ہے پلیز ڈونٹ اپروچ اور کوئی سورس سفارش نہیں کرنا کیونکہ حافظ قرآن بننے میں ان کی صلاحیتیں دیکھنے میں جو ان لوگوں کی آنکھ کام کرتی ہے وہ ہماری نہیں کرتی. ہم اپنے بچے کے پیار کی یا اس کی محبت میں ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. پلیز اس سے پرہیز کرنا. 4 سے 5 آپ سن رہے ہیں آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی. خواہش مند تھے آپ. یہ پیچھے فارم ہے لجپال فارم مجھے غریب کا ڈیرہ ہے تشریف لے. جزاک اللہ خیر. پروگرام کو آگے بڑھا بر محمد و آل محمد صلوات. محترم سامعین گرامی قدر احسن اعمال اس میں سے بہترین سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ من ابرو سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ نیکی کس سے کرنی چاہیے. فرمایا امک تمہاری ماں. پھر فرمایا سما امک تمہاری ماں. اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا نا نیکی کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ بیوی بچے دوست رشتہ دار. کہا کوئی نہیں امک تمہاری ماں. حضرت موسیٰ سے خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہے. کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا فلاں قصاب فلاں گوشت بنانے والا جنت میں تیرا پڑوسی ہے. موسیٰ نبی اس کی دکان پہ چلے گئے. سارا دن دیکھا ہے وہ گوشت بیچتا رہا کوئی اور خاص کام نہیں کیا. موسیٰ نبی حیران ہوتے رہے پریشان ہوتے رہے. یہ کوئی خاص نیکی بھی نہیں کر رہا. جنت میں نبی خدا کا پڑوسی بھی ہے. ماجرا کیا ہے؟ بس ایک کام کر رہا تھا جو کوئی سب سے اچھا گوشت نظر آتا نا اسے الگ کر کے رکھ لیتا. حضرت موسیٰ اور پریشان ہو گئے. یہ تو سب سے اچھا گوشت بیچ بھی نہیں رہا. اس نے دکان بند کی. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا اے بندے خدا تجھے مہمان چاہیے. کہنے لگا ہاں میں مہمان بناتا ہوں. مہمان رکھنا ثواب ہے. حضرت موسیٰ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے. گھر گئے. جب دیکھا نا گھر بٹھا لیا. وہ شخص گیا. کوئی بوڑھی عورت ہے
کسی گہوارے میں ہے، اس کو اتارا اور دیکھا نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، اتنی سن رسیدہ ہو چکی ہے۔ اس کو کھانا بنا کے کھلایا، ایک ایک لقمہ کھلا رہا تھا اور وہ آسمان کی طرف نگاہ کر رہی تھی اور کچھ کہتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا یہ بوڑھیا کون ہے اور یہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کیا کہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ میری ماں ہے، صبح شام اس کی خدمت میں خود کرتا ہوں اور یہ اوپر اٹھا کے کہتی ہے اللہ تجھے نبی خدا کا پڑوسی جنت میں قرار دے۔ حضرت موسیٰ نے مسکراتے ہوئے فرما رہا اے بندے خدا تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دنیا میں واحد ہستی شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو، حاجی صاحب کو، زائر صاحب کو کہنا پڑتا ہے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، مجلس سے پہلے چٹ دینی پڑتی ہے دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زائر جا رہا ہونا اسے کہنا پڑتا ہے زیارات میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو حج میں مجھے یاد رکھنا۔ دنیا میں واحد ہستی تیری اور میری ماں کی ہے جسے کہنا نہیں پڑتا ماں دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو سکول جائے تب بھی دعا کرتی ہے، تو بڑا ہو کے ڈیوٹی پہ جائے تب بھی دعا کرتی ہے، تو ریٹائرڈ آ کے گھر آ جائے، گھر سے ڈیرے پہ جائے تب بھی دعا کر رہی ہوتی میرا اللہ میرا بچہ گھر سے جا رہا ہے دعا ہے وہ خیر سے واپس آئے۔ جب موسیٰ نبی گھر سے باہر قدم رکھنے لگے نا تو آواز قدرت آئی موسیٰ آج کے بعد گھر سے قدم دھیان سے رکھنا، بڑے آرام سے رکھنا، بڑے احتیاط سے رکھنا۔ کہا کیا ہوا؟ اے خالق کائنات آج سے پہلے تو تیری ذات نے نہیں فرمایا تھا، آج کیا ہوا؟ کہا وہ تیری بے لوث دعائیں کرنے والی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آج کے بعد کوئی دعا کرنے والی نہیں رہی جو تجھے مصیبتوں سے بچائے، جو تجھے آفات سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ عربی زبان میں میرے اور آپ کے انگلیوں کے ناخن جب بڑھ جائیں ان ناخنوں کے نیچے تھوڑی سی جمی ہوئی میل کو اف کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اف تک نہ کرنا، یعنی نہ نظر آنے والی کوئی زحمت بھی ماں کو باپ کو نہ دینا۔ ماں اور باپ کی شفقت تو بڑا ہو گیا ہے۔ آپ نوجوان فیس بک یوٹیوب پہ دیکھتے ہو نا کہ جب ایک بوڑھا اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ موبائل کیا ہوتا ہے، بیٹا ایک دفعہ جواب دیتا ہے، بیٹا دوسری دفعہ جواب دیتا ہے، بوڑھا باپ ہے بھول جاتا ہے، تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، پھر زور سے کہتا ہے بابا ایک دفعہ تو بتایا ہے، بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ اس نوجوان کا کندھا ہلا کے کہا کرو جب تو بچہ تھا اور اپنے باپ سے پوچھتا تھا نا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بار بار جواب دیتا بیٹا یہ سے یہ کہتے ہیں، اس کا نام یہ ہے۔ باپ بتاتے بتاتے تھکتا نہیں تھا اور آج کا بیٹا ہے کہ جلدی تھک جاتا ہے۔ علامہ فرمان علی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حاشیے میں بڑا خوبصورت واقعہ درج کیا ہے، وہی واقعہ سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ آج کا ہر نوجوان میٹرک میں ہو، ایف ایس سی میں ہو، بی ایس سی میں ہو، کسی کلاس میں ہو، وہ برائٹ فیوچر چاہتا ہے، اچھا مستقبل چاہتا ہے، درہم دینار چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، اچھی نوکری چاہتا ہے۔ خدا کی قسم قانون الہیہ ہے، اللہ نے جنت ماں کی خدمت میں رکھی ہے اور دنیا کی عزت اور دولت باپ کی خدمت میں۔ سبحان اللہ، جنت چاہتا ہے تو ماں کو نہ چھوڑنا، دنیا چاہتا ہے تو باپ کی عزت۔ ویسے تو دونوں کی عزت، ماں کی نافرمانی سے دنیا چھین جاتی ہے لیکن باپ کے احترام میں خاص احساس اثر بزی یہ ہے کہ دنیا کا مال بڑھ جاتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے جہاں بقرہ ایک گائے کے نام پہ نام رکھا گیا ہے کہ کوئی اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے۔ گائے کا واقعہ کیا ہے؟ ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کا، آواز اب تشریف لا رہے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد،
ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والوں کا بندہ مار دیا اور جس کو مارا تھا اسے کسی اور قبیلے کے دروازے پہ رکھ کے آ گئے. دو قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی. موسیٰ نبی کے پاس آئے, کہا اے نبی خدا جنگ ہو جائے گی, قاتل پتہ نہیں چل رہا. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا قاتل کیسے پتہ چلائیں؟ کہا اچھا ایک کام کرو, ایک گائے ذبح کرو, اس کا گوشت اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ. قدرت خدا, سورہ ملک پہلی آیت, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, خدا ہر شے پر قادر ہے. گائے کا گوشت اس مقتول کے ساتھ لگاؤ گے, وہ بول کے اپنا قاتل بتائے گا, سچا قاتل پکڑا جائے گا, تمہارے قبیلوں میں جنگ نہیں. وہ جوانوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنگ نہیں ہوگی. اب وہ سوال کرنے لگے, حجتی تھے, وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے کہا ایسی ہونی چاہیے. اچھا رنگ کیسا ہو؟ کہا ایسا ہو. پھر وہ خصوصیت, عمر کتنی ہو, ساری تفصیلات بیان ہوتی رہیں. اور جب وہ گائے جس کی قرآن نے صفات بیان کی ہے بنی اسرائیل والے ڈھونڈنے چلے ہیں تو وہ ایک نوجوان کے پاس تھی. نوجوان سے کہا گائے دے, کہنے لگا نہیں دیتا. یہ کہنے لگے ہم قیمت بڑھاتے ہیں. کہا بڑھاؤ. قیمت بڑھاتے رہے. آخر میں یہ معاملہ طے پایا, آپ بھی گائے بکریاں فروخت کرنے جاتے رہتے ہیں, آپ کو بکری اور گائے کی قیمت پتہ ہوگی کتنی ہوتی ہے. آخر میں اس گائے کی قیمت یہ طے پائی کہ اس کی کھال کو اتاریں گے, کھال میں جتنا سونا چاندی آیا تجھے بھر کے دیں. کیا خیال ہے, ہم میں سے کسی کی گائے اتنی قیمتی فروخت ہو تو کتنے ارب روپے آئیں گے نا, بہت زیادہ قیمتی گائے. پتہ ہے وہ کس نوجوان کے پاس تھی؟ وہ نوجوان جو ایک کاروبار کرتا تھا, کاروبار کی اچھی ڈیل ہوئی, منافع والی ڈیل ہوئی. گھر آیا گودام کی چابیاں لینے کے لیے, جب دیکھا باپ سویا ہوا ہے, گودام کی چابیاں اس تکیے کے نیچے بیٹھی پڑی ہیں. واپس گاہکوں کے پاس گیا, جاؤ مجھے تمہارا منافع نہیں چاہیے, میرا باپ سو رہا ہے, میں نے اس کو اٹھانا نہیں ہے. باپ اٹھا اور اٹھ کے کہا آج کیا معاملہ ہوا, کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا؟ کہا بابا بڑی اچھی ڈیل آئی تھی, بڑا منافع ہو رہا تھا, بڑا پروفٹ مل رہا تھا, بڑا فائدہ ہو رہا تھا, تو کہ کیوں نہیں بیچے, کیوں نہیں فروخت ہوئی سامان تیرا؟ کہا بابا گودام میں سامان لینے گیا تھا, لیکن آپ کے تکیے کے نیچے اس گودام کی چابیاں پڑی ہوئی تھی. بابا مجھے اچھا نہیں لگا, میں آپ کی نیند کو خراب کر کے دنیا کے کاغذ اور نوٹ کماؤں. بابا آپ سو رہے تھے نا, میں نے آپ کو جگایا نہیں. باپ جب اٹھا تو وہی گائے جو بعد میں اتنی مہنگی بکی اسے تحفے میں دی تھی. اور پھر ایک گائے کتنی دنیا کی عزت چاہتا ہے, دنیا کا اقتدار چاہتا ہے نا, تو اپنے والدین کی خدمت ضرور کر. ماں اور باپ, قرآن کہتا ہے جناح الذل, اپنے پروں کو جھکا لو. ہمارے تو بازو ہیں, پر نہیں ہیں, یہ پھر پروں والا کیا معاملہ ہے؟ جب آپ پرندہ شکار کرتے ہیں اور پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے, گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے اب میرا کوئی بس نہیں چلنا, تو شکاری, تو جیسے میرے ساتھ برتاؤ کر, میں حاضر ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اپنے پر جھکا لو, اپنے والدین کے سامنے چونچرا نہ کیا کرو اور کہا کرو بس میں حاضر ہوں, جیسے آپ کی مرضی ہے وہی حکم میں پورا کروں. آپ کو خدا کربلا لے جائے, جو کربلا چلے گئے ہو, مولا سید الشہداء کی زری کی طرف بڑھو نا, تو بالکل زری کے دروازے کے ساتھ ابراہیم مجاب کی قبر ہے, وہاں روزہ ہے. ابراہیم نام تھا, مجاب کا مطلب ہے جسے جواب آتا ہو. عربی زبان میں مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب آتا ہو. کس بات کا جواب آتا ہو؟ زیارت سے سید الشہداء کے سلام کا جواب آتا ہو. ابراہیم اس جوان کا نام ہے جسے سید الشہداء کی زری سے جواب آتا تھا.
میں اور آپ زری پہ جاتے وہاں ہمیں جواب کوئی نہیں ملتا، کوئی جواب نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آگے سے ہمارے گنہگار کان مولا کا جواب نہیں سنتے ہیں. لیکن ابراہیم مجاب جب مولا کی زری میں جا کے کہتے تھے نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو جواب آتا تھا یا شیخ میری طرف سے بھی تمہیں سلام ہو. اور زری میں کھڑے ہوئے سارے لوگ وہ سلام سنتے تھے. پتہ ہے اس سے یہ رتبہ کیوں ملا؟ ذریعے سید الشہداء کے قریب قبر کی جگہ بھی ملی، اسے مولا جواب بھی دیتے تھے. آج ہر زائر سلام کرنے کے لیے بھی جاتا ہے. یہ ہر شام، یہ ہر شب جمعہ اپنے ماں اور باپ کو زیارات کے لیے لے کے آتا تھا. کربلا کے قریب رہنے والا تھا. یہ ایک شب جمعہ اپنے بابا کو لاتا، ایک شب جمعہ اپنے ماں کو لاتا. اس سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ تمہیں جواب کیوں آتا ہے، امام کی زری سے جواب کیوں آتا ہے؟ تو رو کے کہنے لگا ایک دن میرے بابا کی باری تھی زیارت کی کہ شب جمعہ ہے، آج میرے بابا نے جانا ہے، اگلے ہفتے میری ماں نے جانا ہے. ماں بوڑھی تھی نا، ضد کرنے لگی بیٹا مجھے بھی سید الشہداء کی قبر پہ لے جا، مجھے بھی زیارت کے لیے لے جا، میں نے بھی جانا ہے. کہنے لگا سواری پہ ایک بابا آ سکتا ہے یا ماں آ سکتی ہے، دونوں نہیں جا سکتے. باپ کے پاس آیا، باپ نے کہا نہیں معلوم میں اگلے شب جمعہ تک رہوں یا نہ رہوں، بیٹا میں نے بھی ضرور جانا ہے. ماں نے بھی ضد کی، باپ نے بھی ضد کی. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے بابا کو سواری پہ اپنے دوش پہ سوار کر کے پیدل چلنے لگا. رات میں بارش آتی رہی، اس کے پاؤں دلدل میں دھنستے رہے، لیکن یہ جاتا رہا. ابراہیم مجاب بتا کے گیا ہے اس روز جب میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس دن سے لے کے جب تک ابراہیم کی زندگی رہی مولا کی زری سے جواب آتا. زندگی میں سب کام کرنا، ماں باپ کو انتظار نہ کروانا. کتنی محنت سے مجھے اور آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنا مستقبل فنا کر دیتے ہیں. ہم نوجوان ہیں نا، نوجوان اپنی زندگی کو سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گا. والدین سے پوچھو، جو اولاد والے ہیں ان سے پوچھو، جس دن پہلے بچے کی ولادت ہوئی اپنے سارے خواب چھوڑ دیے اور کہنے لگے اب زندگی بسر کرنی ہے تو اس بچے کی جوانی کے لیے بسر. جو اپنا حال تیرے مستقبل پہ قربان کر دے ان ہستیوں کو والدین کہتے ہیں. سید الشہداء کا اگر عزادار ہے تو پھر والدین کی نافرمانی نہ کرنا. آج میں اور آپ فیس بک یوٹیوب پہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے اور پھر کوستے ہیں مولانا تعویذ دے دیں، شاہ جی کوئی تعویذ دے دیں، نوکری نہیں لگ رہی. میرا دوست رزق اللہ نے والدین کی عزت میں رکھا ہے. دنیا میں مجھے کوئی ایک شخص دکھا لو جو والدین کی عزت کرتا ہے جیسے ان کا حق ہے اور وہ غریب ہے. میں نے ریسرچ کی تھی، باقاعدہ تحقیق کی تھی 2 سال پہلے، کیس سٹڈی کیے تھے. 3 4 بھائی ہوتے ہیں نا ہر والدین کے، بیٹے 3 4، تو بیٹوں میں جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب اللہ اسے دنیا کی آسانیاں عطا کر دیتا ہے. توجہ ہے؟ خط تو نہیں گئے. سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو حج اپنے کندھوں پہ کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تو نے ماں کی زحمتوں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. اور میری اور آپ کی مائیں تو اس لیے بھی لائق صد تحسین ہے نا. اگر ماں جھولی میں اٹھا کے مجلس حسین میں لے کے نہ آتی تو آج میں اور آپ مجلس حسین میں نہیں بیٹھے ہوتے. مجھ اور آپ تک جو علی مولا کے فضائل پہنچے ہیں تو وہ ماں کی لوریوں سے پہنچے ہیں، وہ مجلس حسین میں آ کے پہنچے ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت مجلس حسین ہے. یہ عطا کرنے والا کون ہے؟
میری اور آپ کی ماں ہیں۔ کربلا میں بھی کچھ مائیں تھیں جو اپنے جوان بچوں کو جوان کر کر کے کربلا کے حوالے کر رہی تھیں۔ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی نسل ختم ہو گئی کربلا پہ۔ ایک رباب جس کا اصغر تیر کھا کے سو گیا، جس کی بیٹی زندان شام میں سو گئی، جس کی بیٹی اس کی ساری نسل کربلا پہ قربان ہو گئی۔ دوسری شخصیت کا نام ہے زینب عالیہ۔ آپ کو سادات ملیں گے، حسنی سادات، حسینی سادات، فاطمی سادات، لیکن آپ کو زینبی سادات نہیں ملیں گے، اس لیے کہ بی بی کے جتنے بیٹے تھے کربلا میں نام حسین پہ قربان کر دیے۔ کربلا کی ایک ماں لوہے کے صد احترام ہے۔ کیا بھول گئے ہو ام البنین کے مصائب؟ جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ، جب پریشان حال قافلہ پلٹ کے گیا ہے نا، پلٹ کے گیا ہے، اور بی بی ام کلثوم فرما رہی تھی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم مدینہ والے اجڑ کے آئے ہیں، اب ہم تیرے رہنے کے قابل نہیں رہے۔ وہاں ام البنین کے کانوں پہ خبر آئی تھی نا کہ اس کا غازی مارا گیا، اس کا حسین مارا گیا، آئیے گھر سے عصا کا سہارا لیا ہوا ہے، اور بشیر سے پوچھتی ہے کون سا حسین مارا گیا؟ کہا محمد کا بیٹا حسین مارا گیا۔ کہا میں نہیں مانتی۔ کہا کیوں نہیں مانتی؟ کہنے لگی میں نے اسی کربلا کے لیے تو 36 سال کا عباس پال کے دیا تھا۔ جب حسین کو مار رہے تھے تو عباس کہاں تھے؟ کہا جب حسین کو مارا گیا نا تو اس وقت عباس نہیں تھے، شہید ہو چکے تھے۔ کہا میں نہیں مانتی، کیسے شہید ہوئے؟ کہا گرز کا وار لگا تھا۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے بشیر، کوئی میرے عباس کے اتنے قریب آ جائے کہ میرے عباس کو گرز مارے، میں نہیں مانتی۔ کہنے لگا تو سچ کہتی ہے، تو ماں ہے نا، تو نے کربلا کو عباس پال کے دیا ہے نا۔ جب عباس کے قریب گرز مارنے والا آیا تو عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، تب روتی روتی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مجھے یقین ہو گیا، اس کے 4 بیٹے تھے جو کربلا میں نام حسین پہ قربان ہو گئے۔ جنت البقیع میں جاتی 4 قبروں کے نشان بناتی، یہ میرے پہلے بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے دوسرے بیٹے کی قبر ہے، یہ تیسرے بیٹے کی قبر ہے، یہ چوتھے بیٹے کی قبر ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے قبروں کے نشان مٹا دیتی اور لوگوں سے کہتی او مدینہ والوں لا تدعوننی ام البنین، او مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہنا، اس لیے کہ میرے سارے بیٹے کربلا کے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، یہ کربلا کی مائیں ہیں، اپنے ماں کا احساس کیا کر، ماں کی خدمت کیا کر۔ ماں کی خدمت نہیں کریں گے تو نہ دنیا ہے نہ تو آخرت ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان عاق الوالدین جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کربلا والی ماں کا کردار دیکھ، وہب قلبی کی ماں کا کردار کسے بھول سکتا ہے؟ نیا مسلمان ہوا ہے نا قلبی، نئی شادی ہوئی ہے نا اس کی۔ عزادارو، ہر ماں کو اپنا جوان بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن جس کی نئی شادی ہو وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ دلہا جو ہوتا ہے۔ عزادارو، جب اس کا بیٹا کربلا مقتل میں گیا ہے نا، بڑی جنگ کی ہے، شہید ہوا ہے، شمر لعین نے اس کا سر اٹھا کے ماں کی طرف پھینکا، سر کو اٹھایا، اپنے ردا سے سر چہرے سے مٹی صاف کی اور کہنے لگی تیری ماں تیرے غم میں ضرور ماتم کرے گی۔ سر کا بوسہ لیا اور سر کو مقتل کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگی جو بیٹا نام حسین پہ قربان کر دیا ہے وہ واپس نہ لوں گی، وہ واپس نہ لوں گی، وہ واپس نہ لوں گی۔ اور کربلا کی ایک ماں تو زینب عالیہ
لیا ہے جو خود بھی اور اپنی اولاد کو ہر صبح اور ہر شام ایک ہی درس دے رہی ہے۔ میرے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ماموں پہ قربان نہ ہو سکو۔ آنو محمد نے بڑی جنگ کی ہے، اور جب آخری سلام دیا ہے تو کہیں سے عباس آئے، کہیں سے علی اکبر آئے، کہا میں اٹھاتا ہوں، میں آنو محمد کے لاشیں لے کے جاتا ہوں۔ غریب کربلا فرمانے لگے، اور یہ میری زینب کی نشانیاں۔ عبداللہ نے پوچھا تھا نا بی بی سے، میں نے سنا ہے تو آنو محمد کے لاشے پہ آکے گریہ نہیں کر رہی۔ کہنے لگی میرا گریہ علی اکبر و قاسم کے لیے تھا، میرا گریہ حسین کے لیے تھا۔ آخری جملہ، اتنی محبت تھی نا زینب عالیہ کو بھائی کے ساتھ۔ دیبل خزائی 8ویں تاجدار ولایت کا شاعر ہے، 2 محرم مجلس میں آیا ہے، امام نے اسے اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے، خود امام نیچے بیٹھ کے مجلس پڑھنے سننے لگے ہیں۔ ایک قنات لگائی ہے، معصومہ قوم اس طرف ہے، بس آخری جملہ، معصومہ قوم اس طرف ہیں، کنیزیں اس طرف ہیں، بیچ میں قنات ہے۔ کہا دیبل تو مرثیہ پڑھ، تو نوحہ پڑھ، ہم آل محمد گریہ کریں گے۔ اب 8ویں تاجدار ولایت مصائب سن رہے ہیں۔ دیبل نے شعر پڑھنا شروع کیا، یا فاتی یا ابنت خیر خلق اللہ، اے فاطمہ، اے خیر خلق اللہ کی بیٹی، اے بطول، اے راضیہ، آؤ کربلا میں آؤ، یہاں تیرے اکبر نے ایڑیاں رگڑی ہے، یہاں قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا، یہاں تیرے عباس کا ایک بازو کٹا، وہاں دوسرا بازو کٹا، آ دیکھ یہاں تیرا حسین نشیب ایک نشیب میں قربان ہو رہا ہے۔ جب پڑھ چکا نا تو 8ویں امام کہتے ہیں دیبل 2 جملوں کا اضافہ کر، 2 جملوں کا اضافہ کر۔ کہا کون سے جملے؟ کہا پڑھ، اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو، اے رسول کی بیٹی جب کربلا میں رو چکو تو خراسان آ جانا، مشہد آ جانا، وہاں غریب پہ ماتم کرنا۔ دیبل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا بی بی کا کون سا بیٹا خراسان مارا جائے گا، مشہد مارا جائے گا۔ امام فرماتے دیبل مجھے پہچان، اور میں تیرا غریب امام، خراسان مارا جائے۔ مصائب کا جملہ سننا، قنات ہٹی، کنیز آئی، کہا معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ قوم ابھی بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے، غش کھا گئی ہو، آؤ تلہ زینبیہ پہ دیکھو، حسین ایک نشے میں، شمر سینے پہ سوار، ارے خنجر چلتا رہا، کہتی رہی او میرا بھائی نہ مارو، اسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے بول۔ اللہ رحمت اللہ قوم کا جزاک اللہ خیر۔